آج عدالت نے جو بڑا ایک سخت جملہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ عدالت کی رٹ کو شکست دینے کی کوشش ہو رہی ہے. ادھر سے ضمانت ہوتی ہے, ادھر سے پولیس گرفتار کر لیتی ہے, پھر ادھر سے ضمانت ہوتی ہے, پھر اس کی گرفتاری. تو سر یہ چیلنج کرنے کے معاملات عدالت کے ساتھ کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, گرفتاریوں پہ گرفتاریاں؟ دیکھیے جی، ہم حکومت میں ہیں اور جمہوری پارٹی ہے. ہماری بڑی لمبی ہسٹری ہے. ہم نے ہمیشہ آئین اور قانون کا احترام کیا ہے اور ہم تمام اداروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ سارے آئین اور قانون کا احترام کریں اور جو جرم کرے اس کو سزا دینی چاہیے. لیکن جب یہ ایک تسر ڈیولپ ہوتا ہے, ہمیں عدلیہ کا بڑا احترام ہے. جب ایک تسر ملتا ہے کہ ایک پارٹی کو خصوصی طور پر ایک زیادہ کورٹ جو ہے وہ زیادہ مہربان ہے, جو ہم کو زیادہ رہتے دے رہی, تو پھر ایک فرسٹریشن ہوتی ہے عوام میں اور پھر دوسری لوگوں میں اور پھر ایک مطلب بے چینی سی سر ہو تاثر جاتی ہے. صرف تاثر کے لوگ اوپر تو نہیں نیاز صاحب, آپ خود ماشاءاللہ پارلیمنٹیرین ہیں, تاثر کے اوپر تو اس طرح نہیں ہوتا کہ عدالت کا تو آرڈر ہوتا ہے, تاثر آپ کا میرا الگ ہو سکتا ہے, تیسرے کسی شخص کا الگ ہو سکتا ہے, تو صرف تاثر کے اوپر آرڈر پولیس بھیج کر تو آرڈر گرفتاریاں بالکل نہیں ہوتا ہونی ہے, چاہیے. آرڈر ہوتا ہے, عدالت مانتے ہیں. آپ دیکھو نا, میں تھوڑی سی مثالیں دیتا ہوں. آپ دیکھو نا, جب کورٹ کی طرف سے ایسے آرڈر آ جائیں گے کہ جی میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں, میں سکتی ہوں کہ ان کا احترام کیا جانا چاہیے, جو آرڈر جو ہے دیتے ہیں اس کو عمل کیا جانا چاہیے. لیکن جب عدالتوں سے بھی جیسے فیصلے آنے لگے کہ اس ملزم کو اس کیس میں بھی جو ضمانت ہے اور جو اس کو معلوم نہیں ہے اس کو بھی ضمانت ہے, اور جو وہ کیس کسی اور کیس پہ اگر وہ کرے بھی صحیح تو پھر نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ پاکستان کی تبدیلی کی تاریخ میں ایسے فیصلے کبھی نہیں ہوتے. تو پھر ظاہر ہے آپ ان کو جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں, ظاہر ہے جو ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یہ کیسے قانون ہے. ہمارے لیڈر تو 2 سال جیل کے اندر رہے, اور جب مریم بی بی کو اپنے والد کے سامنے گرفتار کیا جاتا ہے جب وہ کھانا دے رہی ہوتی ہیں, تب اس قسم کی باتیں ہمارے ساتھ یہ پتا ہوتی ہے کہ اس وقت نہ کوئی وومنس رائٹس پہ کوئی عدالت نے کوئی آواز اٹھائی صحیح. اور نہ عدالت علی نے کچھ کیا. لیکن جب اس پارٹی کی باری آتی ہے تو اس کا ڈیو, اب دیکھو نیب نے ریمانڈ دی ہے, میں احترام سپریم کورٹ کے, اس ریمانڈ کے دوران 6 دن کے ریمانڈ کے دوران ابھی وہ کورٹ کہتی ہے کہ اس کو پروڈیوس کرو, اور پھر اس کو سپریم کورٹ کے مہمان کی حیثیت سے جو ہے وہ ٹھیک کیا جاتا ہے, جس پہ 109 ملین پاؤنڈ کا بھی کیس ہے, اس پہ توشخانہ کا بھی کیس ہے, اس پہ فارغ بننے کا بھی کیس ہے. تو پھر عوام کا کہاں جائے, پھر عوام میں فرسٹریشن تو ہوگی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ تمام ادارے, چاہے عدلیہ ہے, چاہے مقدمہ ہے, چاہے پارلیمنٹ ہے, تو یہ جو پارلیمنٹ میں جو ایک تقریر پارلیمنٹ کے جو ہو رہے ہیں قانون پاس ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ پارلیمنٹرین آپ پتہ ہے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. نہیں صاحب, 6 پی لاکھ ٹی آئی کہتی ہے عمران خان بھی یہی ہیں, ان کے خلاف بننے والے کیسز کی تعداد بھی 200 سے زائد ہو گئی ہے, لیکن نواز شریف صاحب تو سزا یافتہ تھے. وہ کہتے ہیں وہ تو صرف 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر چلے گئے, ان کو آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ نے واپس کب آنا ہے, کیونکہ آپ تو سزا یافتہ ہیں. تو یہاں تو کہتے ہیں جی ہمارا تو لیڈر بھی یہاں ہے اور اس کی ضمانت ہو رہی ہے یا وہ پکڑا جا رہا ہے, وہ تو ملک میں ہے. وہ تو آپ پر یہ کہ آپ تو عدالتوں کو دھوکہ دے کے گئے ہیں, آپ پر یہ الزام پی ٹی آئی لگا دی. ہم نے دھوکہ نہیں دیا, عدالت کی اجازت سے 50 روپے کے اسٹامپ پہ گئے ہیں, اور اس کا ایک جی. کھیل کا طریقہ کار تھا کہ جب حکومت سمجھے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آ رہے, تو پھر عدالت کا ہائی کورٹ سے رجوع کرے. تو اس وقت رجوع پی ٹی آئی کو محسوس ہوتا تھا کہ جی میاں صاحب ویسے باہر گئے ہیں اور ٹھیک ہے وہاں باہر رہ رہے ہیں, تو عدالت کا کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیں نا, ایک طرف تو نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے کی تنخواہ نہ دینے کے جرم میں سزا دے دی گئی, اب دوسری طرف تو خان صاحب پہ فرد جرم عائد کرنے کی نوبت پہ نہیں آنے دی جا رہی, یعنی کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ صحیح. فرد جرم عائد نہ ہو سکے. نیاز صاحب, آپ چاہتے ہیں کہ پھر ایک سیاسی جماعت کو بین کیا جائے. عمران خان صاحب آپ کہتے ہیں ایک تنخواہ لینے پر جو ہے وزیر اعظم کو نااہل کر دیا جائے, تو دوسرے پر تو بہت بڑے بڑے اب الزام ہو گئے ہیں, پھر ان کو بھی بین یا نااہلی ہونی چاہیے. نیاز صاحب قانون کے مطابق جی. سزا ہونی چاہیے, جو بھی ہے اس میں. میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ تصر بن گیا. اور اب میں ایک بھی پاکستانی پارٹی ہٹ کر کہتا ہوں کہ جو رعایتیں
میاں عمران خان کو مل رہی ہیں یا پی ٹی آئی کو مل رہی ہیں، آج تک کسی کو نہیں ملی. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے پورا 1.5 سال ان کو اتنی رہتے دیں اور اتنا کھلی چھوٹ دی کہ ان کے حوصلے اتنا بلند ہو گئے کہ کورٹ کا مارڈر ہاؤس میں یہ پہنچ گئے. تو یہ بہت عجیب سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس وقت پہ جب یہ ایسے کر رہے تھے تو ان کو وقت پہ رکنا چاہیے تھا. اب دیکھو نا، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک جب ایجیٹیشن ہوتی ہے، ہم بھی ایجیٹیشن کرتے رہے، سڑکوں پر پولیس سے بٹ بھیڑ ہوتی ہے، آدھے پولیس والے. اب تو ہمارے تو ایجیٹیشن ہوتی تھی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے وقت کا کوئی زخمی ہو گئے، کوئی ایک دو بیچارے شہید ہو جاتے تھے اور کوئی گرفتار ہو جاتے تھے. یہاں جب ایجیٹیشن ہوتی ہے تو پولیس والا زخمی ہوتا ہے. یعنی کتنی ریلیکسیشن کو دی ہے کہ پولیس والے مرے، اتنے پولیس والے زخمی ہو گئے، 2 پولیس والے شہید ہو گئے، ایک ڈی آئی جی صاحب کی آنکھ ضائع ہو گئی، ایک پولیس والے زخمی پڑا ہے. تو اس قسم کی صورتحال سے جس کی کھلی جب چھٹی دی گئی ہے تو ان کے حوصلے بڑے بلند ہو گئے ہیں. اب جب ان کو کنٹرول کی جا رہا ہے تو وہ اس کو اب نارمل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں ابھی ایک ہم نہیں، تو اس پہ شروع سے تو کہنا نیاز صاحب چاہیے. بالکل، اگر جن لوگوں نے ملکی املاک کا نقصان کیا ہے، جلایا ہے، شہیدوں کی یادگاروں تک کو جلایا ہے، اب وہ تو ان کے خلاف تو کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، قانون کے مطابق ان کے خلاف ہونی چاہیے، اس میں تو دو رائے نہیں. میں بھی ایک سیاسی جماعت، اور خود آپ ایک سیاسی ورکر، سیاسی لیڈر، آپ خود گراس روٹ کے آدمی ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں پر بین اور سیاستدانوں پر بین کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی عمل کو ملک میں چلانا کوئی بہتر عمل ہے؟ نہیں، میرے خیال میں بالکل غلط ہے. بین کسی پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہاں تو ایسی بہت بڑے ثبوت مل جائیں جو ملک دشمن ہو کہ تو ایک جواز بالکل. بند ہے. اور آئین میں یہ نہیں کہ حکومت کسی جماعت پہ پابندی لگا دے. حکومت ریکمینڈ کر سکتی ہے، باقی عدالت عظمیٰ ہے اور سپریم کورٹ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو بین ہونا چاہیے کہ نہیں جی ہاں. ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اگر ہم تو دیکھو جمہوری لوگ ہیں، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اور کسی جماعت ہو اس کو بین کیا جائے. لوگ سب سے بڑے جج ہیں. جب ان کے پاس ایک پارٹی حکومت ہوتی ہے، اس کی کارکردگی ہوتی ہے، نیکسٹ ٹائم پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا. یہ طریقہ ہے جمہوری سسٹم کو چلانے کا اور اسی سے چلے گا. اب جب میں بات بتا دوں کہ اب بھی اس مسئلے کا ڈائلاگ ہے. جب بھی سیاسی ٹینشن ختم ہوتی ہے ڈائلاگ ہوگا. ڈائلاگ کے بعد ہی ملک ہمارا صحیح صورت میں چلے گا اور ڈائلاگ کی بہت اشد ضرورت ہے. میں یہ کہوں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.